السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے اوپر ہیں، اور اس میں یہ چیز میں شروع میں واضح کر دوں کہ اس کے اندر جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، تو ہم اس آیت کے صرف اتنے حصے پر بات کر سکیں گے، کیونکہ یہ جو حصہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مروجہ جو مذہبی تراجم ہیں اس کی روح سے بات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی، تو اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ شہر کیا ہے، رمضان کیا ہے، اور شہر و رمضان مل کر ان کا کیا مطلب بنتا ہے، اور پھر آگے جو وہ کہہ رہا ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس کے کیا میننگ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو اس کی کیا قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اس میں نازل ہوا، اس میں نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، پیچھے اس کا پرسپیکٹیو یا اسباب کیا تھے، کیا پس منظر تھا، کیا حالات تھے جن میں یہ قرآن نازل ہوا، تو یہ ساری چیزیں اس شہر رمضان کے اندر ہی آتی ہیں۔ تو اسی کے اوپر ہم بات کریں گے، تو کوشش کریں گے کہ اتنا حصہ بھی اگر آج کی ویڈیو میں کور ہو جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے اگلے ویڈیوز میں باقی آیت کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ یہ فیکٹس جو ہیں آپ کے سامنے نہیں آئے، اور یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ پچھلے سال ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کیا تھا، لیکن وہ جنرل ویڈیوز تھے، 4 ویڈیوز ہم نے کیے تھے یوٹیوب پہ۔ آپ جائیں گے، میرا جو چینل ہے اس میں اس کی پلے لسٹ میں جائیں، اس میں سیام رمضان کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، وہ اس فولڈر میں جائیں گے تو 4 ویڈیوز آپ کو ماہ سیام کے ملیں گے۔ تو اس میں بھی یہ چیز ہم نے پچھلے سال کلیئر کی تھی، اگر آپ مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اس میں چلے جائیں، لیکن یہاں پر ہم صرف اس کے اوپر ہی رہیں گے، شہر رمضان کیا ہے اور اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 یہ شروع ہو رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شہر کے کیا معنی ہیں، شین ہے رے، شہر۔ تو عربی جو لغت ہے اس کی روح سے شہر کا معنی ہوتا ہے کسی بری بات کا نمایاں اور مشہور ہو جانا۔ یہ قرآن کریم کی جو لغات ہے، جو اس کے لٹریری میننگ جس کے اندر ہے، وہ اس کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ تاج العروض کہلاتی ہے۔ تو تاج العروض کے اندر یہ میننگ دیے ہوئے ہیں عربی لغت کی روح سے۔ شہر کا معنی کسی بری بات کا نمایاں اور مشہور ہو جانا۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ آگے جب ہم اس کو مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر آپ کو یہ میننگ اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ تو کسی بری بات کا نمایاں اور مشہور ہو جانا، یہ جس کو آپ نٹوریس بولتے ہیں وہ، اور کسی معاملے کا واضح اور روشن ہو جانا، یہ بھی اس کی میننگ میں آتا ہے۔ تو بری بات جو ہوتی ہے وہ بھی جب اس کی تشہیر ہوتی ہے تو وہ واضح ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے، کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو کسی معاملے کا واضح اور روشن ہو جانا، اور کسی بات کا نمایاں یعنی پرومیننٹ اور مشہور ہو جانا، یہ بھی چیز آ گئی، نٹوریس۔ اور آگے اس کا ایک معنی اعلان بھی ہے جس کو پروکلامیشن بولتے ہیں، اور اسی کی معنی تشہیر بھی ہے جس کو آپ پروپوگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ ایڈورٹیزمنٹ آج کے دور میں وہ بھی ہے۔ تو یہ بھی تشہیر، شہرت دینا کسی واقعے کو، کسی برے واقعے کو شہرت دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے معنی چاند کے بھی ہیں، پھر مہینہ کے بھی ہیں۔ تو اس میں چاند اور مہینہ یہ بھی شہر کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اب یہ اتنے سارے میننگز ہیں، اور اس میں یہاں پر یہ بھی چیز میں بتا دوں کہ شہر کی جمع جو ہے وہ ہے اشہرن۔ اشہرن یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 کے 7 میں آگے آ رہا ہے۔
ابھی تو ہم 185 کے اوپر ہے نا، تو 197 سورہ البقرہ کی آیت میں آئے گا، اور اسی طرح سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں بھی اشہور کے لفظ ہے، اشہور کا لفظ ہے۔ تو یہ اشہرن ہو یا اشہور، یہ اس کی جمع ہے شہرن کی۔ تو یہ آپ شروع میں یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ شہرو کے معنی کیا ہیں، کسی بری بات کا نمایاں اور مشہور ہو جانا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب اتنے ساری میننگ میں نے آپ کو بتایا، اس میں سے قرآن کے کانٹیکسٹ جو یعنی آگے کیا، پہلے کیا بیان ہوا ہے اور بعد میں کیا بیان ہوا ہے، اس کے اندر جو چیز رکھی جائے اس کی مناسبت سے، اس کے کانٹیکسٹ کو پیش نظر رکھ کے، تو یہ کہتے ہیں کہ ان ماننگ کا فٹنگ ہونا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنے سارے جو میں نے آپ کے سامنے لغات کی روح سے میننگ بیان کیے، تو ان میں سے کون سا معنی فٹنگ ہوتا ہے قرآن کے سیاق و سباق کی روح سے، یعنی قرآن کے اندر جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے، جس کی روح سے ہم یہ ڈیفائن کریں کہ یہاں پر بری بات کا نمایاں اور مشہور ہو جانا، کسی معاملے کا واضح اور روشن ہو جانا، یہ میننگ آئیں گے، یا اس میں اعلان یا تشہیر کے میننگ آئیں گے، یا اس میں چاند یا مہینے کی میننگ آئیں گے۔ اب ہمارے جو مروجہ تراجم ہے اس کے اندر تو اس کو مہینہ ہی لیا گیا ہے، تو مہینہ اس کے میننگ کے اندر آ رہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک قرآن کا جو پورا اس کا پرسپیکٹیو ہے پیچھے جو چلا آ رہا ہے، اور پھر اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں رکھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ ایک معنی یہ بھی بنتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے، اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر کے آپ کو بتا رہا، میں آپ کو ایک اور پہلو قرآن کا بتا رہا ہوں، وہ بھی قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں۔ تو وہ آپ نے اب کمپیریزن خود کرنا ہے کہ بہتر کون سا مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا شہروں کے معنی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رمضان، یہ دعات کے ساتھ ہے، رمضان بھی بولتے ہیں، رمضان بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان ہے، اس میں اس کے کیا میننگ ہے عربی لٹریچر کی روح سے؟ تو اس میں آتا ہے الرمضو یا الرمدو۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ریت وغیرہ، یہ جو ریت ہوتی ہے سینڈ، تو اس کا سخت دھوپ میں تپ کر گرم ہو جانا، یہ اس کے میننگ ہوتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے نا، عرب چونکہ زیادہ تر ریگستان ہے، تو وہ جب ریت کے اوپر سورج کی حرارت پڑتی تھی تو ریت گرم ہو جاتی تھی، تو اس سے پھر پورا ماحول جو ہے ایٹماسفیئر گرم ہو جاتا تھا۔ تو یہ اس میں الرمضو یہ میننگ آتے ہیں۔ اور دوسرا ہے الرمضاؤ، یہ الرمضاؤ اس کی کیا میننگ ہے؟ سخت گرمی اور تپش۔ آپ اس کو انگلش میں بولیں گے اسکارچنگ ہیٹ، جو شدید یعنی جھلسا دینے والی گرمی۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ رمضان کے یہ میننگ ہے۔ اب آپ نے شہروں کے معنی بھی جان لیے، اور آپ نے رمضان کے میننگ بھی جان لیے، دونوں کی میننگز آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ہم اس میں کرتے ہیں، اس دونوں لفظوں کو ملاتے ہیں۔ شہر رمضان، تو شہر رمضان کے کیا مطلب ہوئے؟ سخت گرمی یا تبش کا مہینہ، سخت گرمی کا مہینہ۔ تو یہ لفظی میننگ کر رہے ہیں ہم اس کے میننگ۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شہر کے معنی کسی بری بات کا نمایاں اور مشہور ہو جانا بھی ہے، کسی معاملے کا واضح اور روشن ہو جانا بھی ہے، اعلان اور تشہیر بھی ہے، چاند بھی ہے۔ لیکن ہم یہاں پر اس کا لفظی ترجمہ ایک کر رہے ہیں، سخت گرمی یا تپش کا مہینہ۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے اندر شہر رمضان کو ایک مہینہ لیا گیا ہے، تو اگر وہ ایک مہینہ بھی ہم لیں تو اس کا مطلب ہوگا گرمی کا مہینہ۔ اب یہ دیکھیں کیلنڈر کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، خود قرآن نے کہا ہے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے، اور اس میں پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو گرمی کے مہینے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مئی جون جولائی اگست، مئی جون جولائی اگست، اور اس کے بعد ستمبر اور اکتوبر یہ آٹم خزاں کے ہوتے ہیں، اور پھر نومبر دسمبر جنوری فروری یہ سردی کے ہوتے ہیں، ونٹر سیزن، اور آگے پھر مارچ اپریل یہ سپرنگ سیزن ہوتا ہے، موسم بہار۔ تو مارچ کے بعد پھر گرمی کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، وہ 4 ہوتے ہیں،
یہ ساری دنیا میں اس طرح ہی ہے اوورال، کسی میں کم پڑ رہی ہوتی ہے، موسم کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ہر علاقے کی جغرافیائی صورتحال کی روح سے، تو عموماً یہی ہوتے ہیں 4 مہینے، مئی، جون، جولائی، اگست، اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو ٹوٹل 12 مہینے ہو گئے۔ تو یہ جو شہر رمضان وہ ایک مہینہ لیتے ہیں، تو اس میں پھر یہ تو اس کے میننگ ہو جائیں گے گرمی کا مہینہ۔ اب گرمی کا کون سا مہینہ، یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ انہی لغات کی کتابیں، یہ جو قدیم بیسک کتابیں ہیں عربی زبان کی جس میں لغات ہے، جیسے تاج العروس بنیادی کتاب ہے اور سب سے مستند کتاب ہے، اسی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی اس کو یہی کہہ رہے ہیں شہر رمضان، گرمی کا مہینہ۔ ابھی تو ہم وہ مذہبی تراجم کی روح سے بات کر رہے ہیں۔ تو نزول قرآن سے پہلے اب تاج العروس میں جو لکھا ہوا وہ میں بتا رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے یعنی قدیم عربی زبان میں رمضان کے مہینہ کو ناتکن کہتے تھے۔ ناتکن، نون الف تے اور کاف 2 نقطوں والا، ناتکن، تے کے نیچے زیر ہے، تو وہ اس کو ناتکن کہتے تھے۔ یہ 9واں مہینہ تھا، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے تاج العروس کے اندر، کیونکہ ناتک کا مہینہ سخت گرمی میں پڑتا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان پڑ گیا۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے رمضان یا رمضان، اس کی میننگ میں نے آپ کو بتائے کہ اس میں سخت گرمی یا تپش کے معنی آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ پھر شہر رمضان جو ہے یہ پھر اس کے معنی کیے گئے گرمی کا مہینہ، سخت گرمی کا مہینہ۔ تو اس میں پھر ایک چیز اور بھی آپ واضح کر لیں، جب قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن آپ مذہبی کتابوں کی روح سے جو عموماً تفسیروں یا تراجم میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو ایک مہینہ ہی کہتے ہیں۔ تو انہی کی روح سے میں نے آپ کو بتا دیا، لغت کی کتاب کی روح سے، تاج العروس کی روح سے، کہ یہ گرمی کا مہینہ تھا۔ یہ گرمی کا مہینہ تو اس صورت میں ہر سال گرمی میں آ سکتا تھا اور آ سکتا ہے کہ اگر کیلنڈر جو ہے وہ لونر نہ ہو بلکہ سولر ہو، شمسی کیلنڈر کی روح سے ہی آپ اس کو ہر سال میں دیکھیں گے کہ وہ گرمی کے مہینوں میں آ رہا ہے۔ جیسے مئی، جون، جولائی، اگست، یہ گرمی کے مہینے فکس ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 10 سال بعد یہ مہینے سردیوں میں چلے جائیں۔ تو اسی طرح جو وکرمی کیلنڈر ہے، یہ بھی آپ یہ دیکھیں سولر کیلنڈر ہے جس کے اندر ساون بھادو وغیرہ آتے ہیں، تو ہر سال ساون بھادو اسی مہینوں کے اندر ہی آتے ہیں جو بارش کے مہینے ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ سردیاں یا گرمیاں، یہ جو ونٹر سیزن یا سمر سیزن، اس کی روح سے نہیں چینج ہوتے، کیونکہ وہ شمسی کیلنڈر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن کریم جب یہ اس کو گرمی کا مہینہ کہہ رہا ہے، گرم موسم کا مہینہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم شمسی کیلنڈر کو پریفر کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی اگر آپ غور و فکر کریں، کیونکہ یہ گرمی کا مہینہ تو ہر سال اسی صورت میں گرمی کا مہینہ آ سکتا ہے نا، کہ اگر ہم شمسی کیلنڈر کی روح سے، سولر کیلنڈر کی روح سے اپنا حساب کتاب کریں، اگر ہم قمری کیلنڈر یا لونر کیلنڈر سے کرتے ہیں، وہ تو 10 سال کے بعد موسم چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر سال دنوں کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی وہ جو مہینہ گرمی کا وہ سردی میں آ سکتا ہے، کبھی جس کا نام آپ نے گرمی کا مہینہ رکھا، مثلا جو انہوں نے رمضان کا مہینہ گرمی کا رکھا، اگر اس کو لونر کیلنڈر کی روح سے لے لیں، وہ تو کبھی سردی میں بھی آ جائے گا اور کبھی گرمی میں بھی آ جائے گا۔ تو پھر یہ چیز تو ٹیلی نہ ہوئی، وہ تو پھر گرمی میں تو رہا ہی نہیں وہ مہینہ گرمی کا، سردیوں کے اندر وہ گرمی کا مہینہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہاں سے یہ بھی چیز آتی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ حساب کتاب تو دونوں کہتا ہے کہ یہ جو چاند کا حساب کتاب ہے، یہ سورج کا، وہ کہتا ہے ہمارے ہی پیمانے ہیں، ہم نے ہی ان کو الشمس والقمر بحسبان، حساب کتاب کے لیے سن اور مون کو ہم نے ہی رکھا ہوا ہے شمسی قمری، لیکن جو ایکوریٹ حساب ہوتا ہے وہ سولر کیلنڈر کی روح سے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو مذہب کے اندر جو نمازیں ہیں یہ سولر کیلنڈر کی روح سے کرتے ہیں، وہاں پر چاند کی بات نہیں کرتے۔ تو لیکن چاند دیکھنے کے معاملے میں چونکہ ان کے بڑے مفاد ہیں، اس لیے وہ پھر چاند دیکھنے کی طرف آ جاتے ہیں، رویت کی روایتیں وضع کی ہوئی ہیں۔
لیکن نماز وہ پڑھیں گے شمسی کیلنڈر کی روح سے، تو یہ خود ان کے اندر کنٹراڈکشن ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز آپ نے سمجھ لی۔ اب آگے ایک اور چیز جو آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جیسا کہ تفسیروں میں ہے، تراجم میں ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جو گرمی کا مہینہ تھا اس میں نازل ہوا، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر آپ شہر رمضان کو ایک مہینہ تصور کرتے ہیں، شہر رمضان بھلے وہ گرمی کا مہینہ ہے، اس کو ایک مہینہ تصور کرتے ہیں، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا، تو پھر سورہ القدر کے اندر جو 97 نمبر کی صورت ہے، اس کی پہلی آیت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے میں بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے، یعنی قرآن ایک رات میں نازل ہوا۔ اب مجھے یہ آپ غور کریں اور خود فیصلہ کریں کہ ایک جگہ قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو ہے وہ ایک مہینہ میں نازل ہوا، اور پھر اس کے بالکل خلاف اگر ترجمے ہم صحیح مان لیں، اگر ہم تفسیریں صحیح مان لیں جو ان کے اندر میننگ کی گئی ہے کہ شہر رمضان ایک مہینہ ہے اور لیلۃ القدر ایک رات ہے، اگر ان ترجموں کی روح سے ہم دیکھیں تو پھر تو یہ کنٹراڈکشن ہو جاتی ہے، تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ سورہ البقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مہینے میں نازل کیا، اور سورہ القدر میں اللہ کہہ رہا ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے اسی قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک رات میں نازل کیا۔ یہ تو کنٹراڈکشن ہو گیا۔ تو یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے کنٹراڈکشن، یہ جو تفسیریں کی گئیں، یہ جو تراجم کیے گئے، اس کی وجہ سے کنٹراڈکشن پیدا ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم ان کی میننگ کو قرآن کے کانٹیکسٹ کے مطابق اگر سمجھتے ہیں تو پھر یہ کنٹراڈکشن دور ہو سکتا ہے اور دور ہو جائے گا۔ تو یہ چیز آپ نے شروع میں سمجھ لینی ہے، اور اس کے یہ جب ویڈیو ختم ہو اس کو آپ نے دوبارہ پھر غور سے سننا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ یہ فقط پہلی دفعہ سامنے آتے ہیں۔ جو چیز نئی ہو، پہلی دفعہ سامنے آئے تو وہ فوراً دماغ اس کو قبول نہیں کرتا۔ جب بار بار آپ اس کے اوپر تھنکنگ کا عمل کریں گے پھر آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں، شہر کا معنی پیچھے ہم نے کیا، اب اسی عربی کی کتابوں کے اندر شہر کا ایک معنی خون ریزی کے بھی ہیں، خون ریزی کے بھی معنی، جیسے ہم نے پیچھے بتایا کہ شہر کا معنی چاند بھی ہے، شہر کا معنی مہینہ بھی ہے، شہر کا معنی کسی بری بات کا واضح ہو جانا بھی ہے، شہر کا معنی اعلان بھی ہے، تشہیر بھی ہے، ایسے ہی شہر کا ایک معنی خون ریزی بھی ہے۔ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ شہر الحرام یعنی خون ریزی حرام ہے، یہ عربی میں کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی روح سے ہم کیسے یہ ڈیفائن کر لیں گے کہ شہر جو ہے وہ صرف ایک مہینہ ہی ہے، جبکہ حالات یہ ہیں آپ کے سامنے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کتنی میننگز ہیں، تو ان میں سے ہم وہی میننگ سلیکٹ کریں گے جو قرآن کے کانٹیکسٹ میں فٹ ان ہوتے ہوں۔ تو سورہ البقرہ کی آیت 185 میں شہر رمضان سے پہلے قرآن اس کا پورا پس منظر، پورا پرسپیکٹیو سٹیپ بائی سٹیپ واضح کرتا ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ قرآن کریم شہر رمضان کی بات تو 185 نمبر کی آیت میں کر رہا ہے نا، لیکن پیچھے سے پورا اس کا پس منظر بیان کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب تک وہ پس منظر، وہ پرسپیکٹیو، وہ بیک گراؤنڈ سمجھ نہیں آئے گا تو شہر رمضان کے میننگ کو ڈیفائن کرنے میں مشکل پیش ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کے اندر کوہیرنس ہے، یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اپنے میننگز کو پرفارم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب ہم مختصر آپ کو بتاتے ہیں کہ شہر رمضان جو 185 نمبر کی آیت میں آیا ہے، اس سے پہلے سورہ البقرہ کے اندر وہ اس کا کیا پرسپیکٹیو بیان کرتا ہے، جس کے بعد پھر شہر رمضان کے الفاظ آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مکی دور میں
ایمان لانے والوں پر جو مظالم ڈھائے گئے اس سلسلہ میں ان مومنین کے متعلق قرآن کہتا ہے جو ایمان لے کر آئے، جن کو قرآن سابقون الاولون، وہ جو صحابہ کرام جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اللہ پر، قرآن پر، قیامت پر ایمان لانے والے، تو ان سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم صبر اور صلات سے مدد لو۔ یہ پیچھے ہم اس کے اوپر ویڈیوز کر چکے ہیں ان آیات کے اوپر، میں صرف آپ کو بالکل بریفلی بتاتا چلا جاتا ہوں، تو اگر میں آیات کے نمبر دوں گا تو یہ پھر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گا۔ تو جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن بتا رہا ہے کہ جب تم ایمان لے کر آئے ہو تو پھر یہ تمہارا جو آئیڈیالوجی قرآن کی روح سے تم نے اپنائی ہے، تو اس سے تو پھر تمہارے جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کا تمہارے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، جنگیں ہوں گی، تم پر مظالم ڈھائے جائیں گے، تمہیں تکلیف ایذا پہنچائی جائے گی، اس لیے کہ تم قرآن کی آئیڈیالوجی کے اوپر آ گئے ہو، اور اس سے پھر ان کے جو مفاد پرست نظام ہے، جو قریش مکہ کے، جو عربوں کے، تو وہ ٹکرائیں گے، ان کے ساتھ ٹکرائیں گے، تمہارا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، حق اور باطل کا، کفر اور اسلام کا ٹکراؤ ہوگا۔ تو اس میں تو پھر تمہیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، بڑی تکلیفیں ملیں گی، بہت کچھ تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اس میں تو جنگیں ہوگی، جانیں بھی جائیں گی۔ یہ ذرا پرسپیکٹیو ذہن میں رکھیں۔ پھر اس میں ہجرتیں میں تمہیں گھر بار بھی چھوڑنا پڑے گا، ہجرتیں بھی کرنی پڑیں گی۔ ایک ہجرت نہیں ہوئی، حبشہ میں 2 ہجرتیں ہوئیں، پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، پھر دوبارہ پھر ہجرت حبشہ ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو یہ 3 میجر ہجرتیں ہوئیں، جس میں بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں ان کو اپنے حویلیاں، کھیت کھلیان، بیوی بچے، اپنے باغات چھوڑنے پڑے تھے۔ یہ چیزیں ان کے سامنے تھیں، ان کو پیش آئی تھیں، وہ سمجھ رہے تھے۔ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے صحابہ کرام یا کفار بھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن شہر رمضان کس کو کہہ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو اس لیے قرآن ان کو بتا رہا ہے، پیچھے کہتا چلا آ رہا ہے کہ تم صبر اور صلات سے مدد لو، تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ گے، تو تم یہ نہ کہنا کہ ہم بس مردہ ہو گئے، نہیں، تمہاری جان نثاری، تمہاری قربانیاں رنگ لائیں گی، تمہارے کارنامے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو انہوں نے تو وہ سچ مچ کے ان کو زندہ بنا دیا، شہید زندہ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری قربانیاں، تمہارا ایثار اس قدر بڑا ہوگا کہ تمہارا جو کریکٹر ہے وہ زندہ رہے گا۔ تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ تم خوف، بھوک، مالوں، اپنی جانوں اور پھلوں کے نقصانات سے خود کو آزماؤ گے، تمہیں آزمانا پڑے گا کہ تم نے کفر کے ساتھ، باطل کے ساتھ لڑنے کی کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے، کتنا ایمان تمہارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تم خود جج کرو گے، اپنا ٹیسٹ خود کرو گے، یہ اللہ نہیں آزماتا۔ تو اس کے اوپر بھی ہم پیچھے ویڈیوز کر چکے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مصیبت میں صرف اللہ کے قانون کی طرف رجوع کرنا ہوگا، کوئی اور سہارا، کوئی اور آسرا، کوئی اپنا یہ جو باطل کا جو نظام جس میں تم پلے بڑے ہو اس کی طرف نہیں تم جاؤ گے، صرف اللہ کے قانون جو کتاب اللہ کے اندر ہے اس کی طرف تم رجوع کرو گے۔ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہوگی۔ یہ اللہ سے شدید محبت کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف اللہ کے قانون کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اللہ کا قانون جب نظام کی فارم میں آتا ہے تو وہ اطاعت ہو جاتی ہے، اگر وہ نظام کی فارم میں ابھی کسی اسٹیٹ کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو وہ پھر اس کی انڈیویجولی اتباع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ اتباع کو بھی لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں صرف اللہ کے قوانین کی اتباع کرنی ہوگی، نظام ہوگا تو اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں صرف حلال اور طیب رزق کھانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پیشواؤں نے جو تمہیں حلال اور حرام چیزیں بتائی ہیں تو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، بالکل نہیں۔ جو چیزیں اللہ نے حلال اور طیب تمہارے لیے کی ہیں اپنی کتاب کے اندر، تو اس کی روح سے تمہیں رزق حاصل کرنا ہوگا۔ حلال کا رزق کمانا بھی، یہ بھی اس طیبات میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی اللہ کے قوانین اور ضابطوں کی روح سے تمہیں رزق حاصل کرنا ہوگا، کمانا ہوگا اور کھانا بھی ہوگا۔
اور آگے وہ کہتا ہے کہ تم شیاطین، یعنی اسی کے اندر آ رہا ہے کہ تم شیاطین یعنی پریسٹ کی پیروی ہرگز نہیں کرو گے، جو تمہیں کہتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، تو تمہیں اس کی روح سے تمہیں قرآن کی روح سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ قرآن بتائے گا کہ کون کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تمہیں اپنے شیاطین یعنی اپنے پریسٹ کی پیروی نہیں کرنی ہوگی، اگر کرو گے تو پھر تم قرآن سے ڈی ٹریک ہو جاؤ گے۔ اور آگے کہتا ہے کہ تمہیں طیب رزق کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ کھا لیا اور منہ پہ ہاتھ مارا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بالکل نہیں۔ عقل و فکر کو استعمال کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے قوانین کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، یہ کام کرنا ہوگا تمہیں، یہ تمہارے ذمہ ٹاسک ہے اقامت دین کا۔ تو اس کو وہ قرآن شکر کہہ رہا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے پاس بھی تم نہیں جاؤ گے، جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ مذہبی رسوم اور پرستش کی چیزوں سے تمہیں علیحدہ رہنا ہوگا۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس طرف منہ کر لیں تو یہ نیکی کا کام ہے، وہ جو کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نیکی یا کہ بر نہیں ہے۔ آگے ہم نے پورا ویڈیو کر کے بتایا تھا کہ بر کیا ہوتی ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، وہ ویڈیو میں آپ دیکھ لیں۔ تو اس میں وہ پورا پروگرام بناتا ہے کہ بر کیا ہوتی ہے، اس میں انسانوں کو کیا کرنا پڑتا ہے، کون سی ایمانیات اور کون سے عملی کام کرنے پڑتے ہیں، بر کی کیا خصوصیات اور صفات ہوتی ہیں، ابرار کون ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ کہتا وہ کوالٹیز تمہیں اپنانی پڑیں گی، مسکینوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کے کام آنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ جب تمہارا ٹکراؤ ہوگا کفار کے ساتھ، جنگیں ہوں گی، تو ظاہر ہے تمہارے لوگ مقتول بھی ہوں گے، اس میں قتل بھی ہوں گے، تو کہتا ہے کہ قصاص کا قانون بھی تمہیں وہ نافذ کرنا ہوگا کہ جو مقتولین ہیں ان کا قصاص لینا لازمی ہے، قصاص کے اندر زندگی ہے، حیات ہے، یہ چیز ان کو کہی جا رہی ہے۔ پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ موت سے پہلے جب جنگیں ہوں گی تمہاری موت بھی ہو جائے گی، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ تم اپنی موت سے پہلے، جب موت کا وقت قریب ہو، اپنی موت سے پہلے وصیت کر کے تمہیں جانا ہے، اپنے ترکے سے متعلق تم نے لازماً وصیت کرنی ہے۔ تو یہ چیز کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 183 میں 183 میں کہتا ہے کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے اوپر سیام فرض کیا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ سیام کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے، کسی کینٹ میں رک کر ٹھہر کر ملٹری ٹریننگ حاصل کرنا۔ تو یہ اس کی تیاری کروا رہا ہے قرآن جماعت صحابہ کو، اور آج ہمیں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہی طریقہ ہے، یہی پروسیجر ہے دین کو غالب کرنے کا، کہ تم اسلامک اسٹیٹ قائم کرو، اور اس کے اندر جو ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو پھر لازمی ہے، اس کے لیے تو پھر تمہیں ملٹری ٹریننگ حاصل کرنا پڑے گی سالانہ بنیادوں کے اوپر، وہ کمپلسری ہوگی، مینڈیٹری ہوگی، اوبلیگیٹری ہوگی، اور مرد اور عورت، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مردوں کے لیے، دونوں کے لیے ہوگی۔ تو قرآن کریم یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام۔ اب سمجھ آئی کہ کتب علیکم الصیام کیا ہے؟ تو یہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ساری تفصیل دینے کے بعد پھر قرآن کریم شہر رمضان کی بات کرتا ہے۔ یہ پورا جو ہم نے پیچھے آپ کے سامنے وہ جو دور لے کر آئے ہیں، اس پورے دور کے لیے، اس پورے ایرا کے لیے قرآن کریم شہر رمضان کی بات کر رہا ہے، اور اس وقت تک شہر رمضان کے الفاظ نہیں لے کر آتا جب تک اس پورے ایرا کو وہ ڈسکرائب نہیں کر لیتا۔ تو شہر رمضان دراصل ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں مومنین کی خون ریزی اور ان کے ساتھ آگ اور خون کا وہ برا دور تھا جس میں ان کی قربانی اور جان ساری واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ شہر کا معنی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس میں اس کے میننگ آ رہے ہیں بنیادی کہ کوئی بری بات نمایاں اور واضح ہو جائے۔ ان کے اوپر جتنا بھی ظلم، جو ستم، جو اظہار ثانی کی گئی کفار کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی، وہ نمایاں ہو گئی تھی۔ قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ وہ شہر تھا،
یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ ایرا تھا جس کو قرآن شہر رمضان بول رہا ہے، تپتا ہوا گرم، وہ جو آگ اور خون کا جو ایرا تھا اس کو بول رہا ہے قرآن کریم شہر رمضان۔ اس میں کیا تھا؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان کو تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا گیا تھا۔ یہ رمضان ہے نا، میں نے بتایا کہ سخت دھوپ کی شدت میں، اسکارچنگ ہیٹ میں ریت جو ہے وہ گرم ہو کر وہ گرمی، پورا ماحول گرم ہو جاتا تھا، گرمی پھیل جاتی تھی، گرمی کا موسم، گرمی کا وہ جو ماحول تھا۔ تو اب یہ دیکھیں بالکل کتنا میچ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کو انگاروں کے اوپر، سلگتے ہوئے انگاروں کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور جیسے کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ ان کی چربی جسم سے، ان کا خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور اس سے وہ انگارے بجھتے تھے۔ اندازہ لگا لیں آپ، یہ ہے شہر رمضان۔ ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، بہانے بہانے سے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اور پھر ان میں سے بہت سارے تو وہ تھے جو ان کے سلیو تھے، تو وہ دیکھیں کہ آقا کے ساتھ اور سلیو کی جنگ کس طرح نفسیاتی مسائل کھڑا کرتی ہوگی، اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کو بے سر و سامان کر کے ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اور پھر مدینہ میں بھی یہ نہیں کہ وہ مدینہ میں جا کر آرام سے بیٹھ گئے ہوں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو مدینہ میں جا کر ایک ریاست کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر وہاں جا کر ان کے اوپر جنگیں مسلط کی۔ بدر اور احد جیسی ہولناک جنگیں وہ ان کے اوپر مسلط کی، تو ان کو وہ بھی لڑنا پڑی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی طاقت میں آ کے لڑی تھی، ایگریشن میں، بالکل نہیں، اپنے ڈیفنس میں، مدینہ میں جا کر بھی ان کو اپنے ڈیفنس میں پھر جنگیں لڑنا پڑی۔ انہوں نے ایگریشن کی، یہ چڑھ کر آئے مدینہ حملہ کرنے کے لیے، یہ جتنے بھی دشمن تھے مکہ سے اور باقی قبائل سے وہ گئے، تو یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو بے سر و سامانی کی حالت میں وہ مدینہ میں رہ رہے تھے، وہاں پر بھی ان کے اوپر جنگیں مسلط کی، جنگ کے شعلے برسائے ان کے اوپر۔ تو یہ تھا شہر رمضان۔ اب سمجھ آئی یہ قرآن اس پورے پرسپیکٹو میں، پورے کانٹیکسٹ میں آپ رکھیں گے تو اس کے جو لٹریری میننگ ہے وہ اس کو سامنے رکھیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ شہر رمضان کیا ہے۔ ایرا آف بلڈ شیڈ، ایرا آف بلڈ شیڈ، یہ ہے اس کے میننگ۔ تو یہ میں امپوز نہیں کر رہا، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ کی عقل و فہم ہے کہ آپ کتنا اس کے اوپر تھنکنگ کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو کون سے وہ مروجہ تراجم والی چیزیں صحیح لگتی ہیں، مروجہ تفسیروں والی چیزیں صحیح لگتی ہیں، یا یہ جو قرآن کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر جو چیزیں ہم آپ کے سامنے، وہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن کی جو بنیادی لغات ہیں اس کی روح سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اپنی طرف سے کرنا تو یہ تو بہت بڑا شرک کا کام ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ چیزیں ہم نے وہاں سے لی ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس میں ایک اور چیز کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ پھر قرآن میں آ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ بنایا کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا، تو یہ تو کنٹراڈکشن ہے نا۔ اب اسی کنٹراڈکشن کا میں نے پورا آپ کو بتایا کہ اگر یہ میننگ قرآن کی لغات کی روح سے لیے جائیں شہر رمضان کے، تو پھر پیدا نہیں ہوتا، اور اس کو یوں کہہ لیں کہ سپورٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ خود قرآن کے الفاظ کے اوپر غور کریں۔ دیکھیں سورہ الجاثیہ کے اندر آتا ہے حام میم، یہ پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت میں کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ تنزیل الکتاب، یہ جو کتاب ہے اس کا جو نازل کرنا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر لفظ تنزیل آ رہا ہے، اسی سے نزول ہے قرآن کا نازل ہونا، انا نحن نزلنا، نازل ہونا۔ تو یہ جو تنزیل ہے، تنزیل آتا ہے باب تفعیل کے اوپر، اس میں میننگ کا تھوڑا شیڈ ہوتا ہے، جیسے بلو کلر ہے، اس کے مختلف شیڈ ہیں، سکائی بلیو ہے، انڈیگو بلیو ہے، آگے وہ نیوی بلیو ہے، اس طرح مختلف شیڈ ہوتے ہیں نا، تو ایسے میننگ کے بھی شیڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو تنزیل ہے قرآن کے اندر آ رہا ہے تنزیل الکتاب، یہ باب تفعیل کے اوپر ہے۔ باب تفعیل کے اوپر جب آتا ہے تو اس کی میننگ
اس کے اندر نزول کے بنیادی میننگ تو ہیں، لیکن اس میں جو شیڈ ہے میننگ کا وہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، یک لخت نازل نہ ہونا، اسی تنزیل کے اندر اس کے میننگ آ رہے ہیں۔ اب وہ چیز ذہن میں رکھیں جو مروجہ تراجم اور تفسیروں میں آ رہا ہے کہ قرآن ایک مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان، اور وہی آ رہا ہے کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا، جبکہ قرآن تو خود بتا رہا ہے کہ تنزیل الکتاب، قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوا، اور آج ہسٹری بھی یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ اور خود قرآن کا یہ جو لفظ ہے تنزیل الکتاب، دیکھیں الکتاب کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہڈیوں پر لکھی ہوئی، یہ پتھروں کی لکھی ہوئی پر یہ بکھری ہوئی کوئی اوراق تھے، بالکل نہیں، وہ تنزیل الکتاب کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ جو الکتاب ہے یہ تھوڑی تھوڑی کر کے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ جو کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ نازل ہوئی، تو کیا یہ ایک مہینے میں پھر نازل ہوئی تھی؟ اگر شہر رمضان آپ یہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ایک مہینے میں نازل ہوا، تو یہ جو اتنی بڑی قرآن کی یہ جو کتاب ہے، کیا وہ ایک مہینے میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی تھی؟ سوچیں اس کو آپ۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، پھر قرآن کے حقائق سمجھ میں آئیں گے۔ اور ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو انہوں نے بنایا کہ ایک رات، تو پھر یہ بتائیں قرآن کریم ایک رات میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا؟ یہ اتنی بڑی کتاب ایک رات میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، تو کیسے نازل ہو گئی؟ ایک رات میں کیسے تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو گئی؟ میچنگ نہیں ہوتی میننگ کی۔ تو قرآن کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں تو یہی میننگ بنتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، شہر رمضان کے یہی میننگ بنتے ہیں۔ یہ وہ ایک مہینہ نہیں ہے، یہ پورا ایک ایرا آف بلڈ شیڈ ہے، جس کے اندر یہ خون ریزی ہوئی اور یہ ان ایمان لانے والوں کا یہ حال کیا گیا۔ وہ ایرا آف بلڈ شیڈ کی بات کر رہا ہے۔ اور آگے وہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں، تاکہ اسی کے اوپر ہم ویڈیو ختم کر دیں گے۔ آگے تفصیل جو آیت کی وہ بعد میں آئے گی، کیونکہ یہ بنیادی چیز جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے شہر رمضان کی ڈیٹیل آپ کو بتائی قرآن کی لغات کی روح سے۔ اب دیکھیں اسی کے ساتھ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے کہ جب تمام دنیا وحی کی روشنی سے محروم ہو کر تاریک ہو چکی تھی، یہ اللیل جو ہے یہ تاریک، اس کے بنیادی معنی تاریکی ہوتے ہیں۔ تو عربی کے اندر لیل جو ہے رات کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تاریک ہوتی ہے، تاریکی کی وجہ سے رات کو عربی کے اندر اللیل بولتے ہیں۔ تو بنیادی معنی اس کے اندر ڈارکنیس کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمام دنیا وحی کی روشنی سے محروم ہو کر تاریک ہو چکی تھی، ڈارک ہو چکی تھی، یعنی جہالت کی تاریکی، اس سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی بلب روشن ہونا بند ہو گیا تھا، جہالت کی تاریکی، تو یہ جب چھائی ہوئی تھی، تو کہتا ہے اس تاریک دور یعنی ڈارک ایجز میں ہم نے اس قرآن کو اپنی اقدار یعنی ڈائیوائن ویلیوز کے ساتھ نازل کیا۔ یہ ہے قدر۔ اب سمجھ آئی قدر کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے دونوں چیزیں واضح کر دیں کہ اللیل کیا ہوتا ہے اور القدر کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ جس تاریکی یعنی ڈارکنیس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، وہ ایک نئے دور یعنی نیو ایرا کا آغاز تھا، نیو ایرا کا آغاز تھا۔ وہ جو جہالت کی جو تاریکی تھی اس قرآن کے نزول سے چھٹنی شروع ہو گئی تھی، ایک دم نہیں چھٹی، کیونکہ وہ پیچھے کہہ رہا ہے تنزیل الکتاب، یہ جو کتاب ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نازل کرتے رہے۔ جیسے جیسے یہ نازل ہوتی رہی، جیسے جیسے صحابہ اس کے اوپر عمل کرتے رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقون الاولون جماعت اس کے اوپر عمل کرتی رہی، اس کو نافذ کرتی گئی، ویسے ویسے وہ جو جہالت کی تاریکی تھی دور ہوتی چلی گئی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو انٹرپریٹیشن ہے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے، کس طرح ملتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور قرآن کے ان الفاظ کے میننگز کو کلیئر کرتی چلی جا رہی ہے۔
تو اس سے کیا پتہ چلا، اس سے کیا آپ نے سبق حاصل کیا کہ شہر رمضان ایک مہینہ نہیں ہے جس کو انہوں نے مہینہ بنایا، اور لیلۃ القدر ایک رات نہیں ہے جو رمضان کی طاق راتوں میں وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ ان لوگوں کو یوں کہہ لیں کہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، اور وہ طاق راتوں میں آڈ نائٹس میں اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مذہب کرتا ہی یہی ہے، لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، ان کی عقل و فکر کے اوپر تالے لگاتا ہے۔ تو سمجھ آئی یہ چیز؟ اگر آپ قرآن کی ان آیات کے میننگز وہ لیتے ہیں جو مروجہ مذہبی تفاسیر تراجم کی روح سے ہیں، تو پھر تو یہ بن جائے گا کہ قرآن ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے اس نے ایک مہینے میں نازل کیا، اور اسی قرآن میں وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک رات میں نازل کیا۔ یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے، اور جو اس کائنات کا کریٹر ہے، جو اس بک کا آتھر ہے، وہ اتنی بڑی مسٹیک نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی کہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مہینے میں نازل کیا، اور کبھی کہے اسی کتاب کے اندر کہے کہ ہم نے اس کو ایک رات میں نازل کیا۔ اس نے تو بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو میں نے پورا قرآن کا یہ جتنا بھی پرسپیکٹیو ہے، جتنا بھی اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں رکھ کر آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ ایک مہینہ نہیں ہے شہر رمضان، اور لیلۃ القدر ایک رات نہیں ہے، یہ ڈارک ایجز ہے۔ شہر رمضان ایرا آف بلڈ شیڈ ہے، اور لیلۃ القدر ایرا آف ڈارکنیس، جہالت کی تاریکی کا دور، اس کے اندر قرآن کی روشنی پھیلی تھی۔ سمجھ آئی یہ چیزیں یہ اس طرح سے ہیں۔ تو تنزیل الکتاب اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس میننگ کو، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کر کے ہم نے نازل کیا۔ اب چیزیں سمجھ آئیں چیزیں؟ اب دیکھیں قرآن میں کہیں کوئی کنٹراڈکشن نہیں آ رہی، قرآن کریم کے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ کوہیرنس کے ساتھ ملتے ہوئے، انٹرلنک ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے، اس طرح سے اگر آپ قرآن کے میننگ کو سمجھیں گے تو پھر بات کلیئر ہوگی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، آپ اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اس کے بغیر نہ آپ کو قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ زندگی کے حقائق سمجھ آ سکتے ہیں۔ تو باقی جو آیت کے جو حصے ہیں وہ ہم بعد میں پیش کریں گے، لیکن یہ جو بنیادی جو پورشن ہے شہر رمضان کا، اور آگے وہ جو انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو وہ تو ایک ضمنی طور پر ہم نے سمجھایا آپ کو، تو لیکن شہر رمضان کی جو میننگز ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اسی ساتھ لیلۃ القدر کی میننگ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب یہ دو میننگز آپ سمجھ لیں گے، تنزیل الکتاب یہ میننگ بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو پھر آپ کو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی۔ شکریہ۔